السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر رمیز یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ایگزام کی پریپریشن میں تن من سے لگ گئے ہوں گے۔ آپ کے سر پر دو ایگزام ہے جو STET دے کر کے 9th 10th اور انٹر یعنی کہ 11th 12th کا ٹیچر بننا چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر BPSC کا پری اور مینس کا ایگزام کلیئر کر کے کریک کر کے آپ پھر تب جا کر کے BPSC کے ودیالیہ ادھیاپک بن سکیں گے۔ تو اسی کڑی کو جیسا کہ ہم نے پچھلے کلاس میں اردو قواعد شروع کیا تھا، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ حروف تہجی کے بارے میں جان پائیں گے۔ ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اردو گرامر ہے، اور اس کو یہ جو اردو گرامر ہے یہ آپ کسی بھی ایگزامینیشن میں، چاہے وہ آپ میٹرک اور انٹر کا ایگزام آگے آنے والے سال میں دیں گے، اس کے لیے بھی کارگر ثابت ہوگا، اور جو BPSC اور اسٹیٹ کی تیاری ابھی کر رہے ہیں اس کے لیے تو کارگر ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو انیہ کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں جس میں اردو کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس میں بھی آپ یہ کارگر ثابت ہوگا۔ تو زیادہ تفہیم نہ باندھ کر کے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حروف تہجی کیا ہے۔ حروف تہجی جو ہے آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ حروف تہجی ٹھیک ہے، کیا کہ اردو زبان میں جو علامتیں ہیں بولنے کے لیے، جیسا کہ انگریزی میں جو علامت ہے، جو سمبول ہے A سے لے کر کے Z تک، اسی سے ساری انگریزی زبان کے ورڈز، سینٹنسز، لیٹرز وغیرہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو میں جو حروف تہجی ایک پورا کیا بولتے ہیں اس کو، لسٹ ہے، ایک خاکہ ہے، ہاں وہی ہے حروف تہجی، ہے نا۔ کیا ہے کہ اردو زبان میں جو ہے، اردو زبان میں حروف جو ہیں وہ اس کی تعداد، حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تعداد 52 ہے۔ کتنے ہیں؟ 52 ہے نا، 52 ہے، 52 ہے۔ اور یہ سب کیا کیا ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ کہ یہ جو ہے الف مد زبر، اس کے بعد پھر الف ہے، با تا ہے، سا جیم نہیں سوری الف بے پے ہے، الف مزو آ، الف پھر بے، پھر اسی طرح سے پے، تے، تے، سے، جیم، چے، ہے، پھر خے، دال، ڈال،
زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، اس کے بعد جو ہے سوات، زوات، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، چھوٹی والی ہے، اس کے بعد حمزہ، پھر یا، اور پھر یہ والی یا. ٹھیک ہے، یہ ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے حروف تہجی کو بانٹا گیا ہے. یہ تو الف سے لے کر کے یا تک ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ حروف تہجی کو دو برابر بھاگوں میں بانٹا گیا ہے. دو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. ٹھیک ہے، اس کی جو تعداد ہے وہ 37 ہے، جو ابھی آپ کو لکھایا گیا. یہ حروف کیا ہے؟ یہ تمام جو ہے یہ حروف مفرد ہے، یعنی کہ اکیلا ہے، تنہا ہے. یہ اس کو کھنڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو بھاگوں میں نہیں بانٹا جا سکتا. مرکب جو ہے، مرکب حروف جو ہے وہ آپ کو کتنے ہیں؟ 15 ہیں. مرکب حروف جو ہے وہ آپ کے 15 ہیں. 15 میں کیا کیا ہے بھائی؟ آگے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. یہاں لکھ دیتے ہیں ہم مرکب حروف. مرکب حروف کیا ہے کہ یہ بھے، اسی طرح سے کے، اسی طرح سے تھے، ٹھے، اس کے بعد جھے، پھر چھے، ڈھے، اس کے بعد ڈھے، ڑھے، اس کے بعد پھر ڑھے، اس کے بعد پھر کھے، پھر گھے، لے، میں، اس کے بعد میں. یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 15 ہیں. اور یہ جو ہے تمام ہندی کے ہیں. اگر دیکھا جائے جیسے بھا، پھا، تھا، ٹھا، جھا، چھا، دھا، ڈھا، ڑا، ڑھا، کھا، گھا، لا، ما، نا، یہ سب جو ہے تمام کس کے ہیں؟ یہ ہندی سے لیے گئے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اردو جو ہے کئی بھاشاؤں کا ملا جلا ہے. اس میں عربی کے بھی حرف لیے گئے ہیں، فارسی کے بھی لفظ لیے گئے ہیں یا حرف لیے گئے ہیں. اسی طرح سے ہندی کے مطلب جو ہے اکچھر سے جو ہے اردو میں آیا ہے. تو یہ جو ہے تمام دو تین زبانوں کا، 4 زبانوں کا یہ مکس ہے جو اس کے حروف تہجی میں شامل ہے. پہلے ہی کہا گیا ہے کہ بھائی اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے،
گھماسان والے اگر اس کو کہیں تو زبان ہے، کیونکہ اس میں کئی بھاشاؤں کا دین ہے اس میں۔ تو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ حروف علت یہ آگے بھی پڑھایا جائے گا، یہاں پر صرف ہم اس کو ڈینوٹ کر دیتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ حروف علت، حروف علت جو ہے وہ 3 ہے، کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ہے نا؟ 3 ہے، کون کون سا ہے؟ وہ ہے آپ کا الف ہے، ٹھیک ہے، الف، واو، اور اس کے بعد یا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کا یہ حروف علت ہے، 3 ہے۔ اب مین اس پر چلتے ہیں ہم لوگ کہ ایکچول میں جو قواعد ہم پڑھے کہ بھائی کسی بھی زبان کو صحیح صحیح بولنا اور لکھنا ہی دراصل قواعد کا حصہ ہے۔ قواعد ہم جو رول اینڈ ریگولیشن جو پڑھتے ہیں، یا کوئی چیز بولنے کا جو پابند ہے کہ بھائی ہم اس چیز کو کیسے بول سکیں گے، جیسے مثال کے طور پر ہم اگر گاڑی کے بارے میں بول رہے ہیں یا کوئی سنٹینس بنا رہے ہیں، تو اس کا کیسے بنائیں گے؟ اگر گاڑی بول رہے ہیں تو گاڑی کیا ہے بھائی، گاڑی مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کو کس طریقے سے بولیں گے، لکھیں گے کیسے گاڑی کو، ہے نا؟ اس تمام چیزوں کو جو جانتے ہیں وہی قواعد ہے۔ تو کہا ہے کہ بھائی قواعد جو ہے، قواعد کو کئی حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم کہ قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نا؟ جس طرح سے گرامر کو تقسیم کیا گیا ہے اسی طریقے سے جو ہے قواعد کو بھی تقسیم کیا گیا ہے نا؟ کیا کیا ہے بھائی؟ قواعد کا جو پہلا حصہ ہے، قواعد کو جو بانٹا گیا اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہے علم حجہ، علم حجہ، دوسرا ہے علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، ٹھیک ہے، چوتھا حصہ ہے علم بلاغت، اور پانچواں حصہ ہے علم عروض۔ یہ اس کے 5 حصے ہیں، ہے نا؟ اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ بھائی علم حجہ کیا ہے، علم صرف کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علم حجہ کیا ہے، یہ 1 نمبر ہے، علم حجہ کیا ہے؟ جس میں حروف کے حرکات و سکنات، جس میں حروف کے حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے، کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے، کیا کہلاتا ہے بھائی؟
علم حجہ کہلاتا ہے. علم حجہ کہلاتا ہے. علم حجہ کیا ہے کہ جس میں حروف کے حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے. علم حجہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ علم صرف. علم صرف، علم صرف کیا ہے کہ اس زمرے میں الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور ان کے تبدل سے، تغیر و تبدل سے تغیر و تبدل سے بحث کی جاتی ہے. بحث کی جاتی ہے. اس زمرے میں الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور ان کے تغیر و تبدل سے بحث کی جاتی ہے. آئیے جانتے ہیں ہم تیسرے کے بارے میں. تیسرا کیا ہے؟ علم نحو. اس میں کیا ہے کہ اس میں جملوں کی ساخت، بناوٹ اور ان کے ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے. علم نحو کیا ہے؟ اس میں علم صرف کیا تھا کہ اس میں اس زمرے میں الفاظ کی، اور اس میں کیا اس میں جملوں کی. علم نحو میں جملوں کی اور علم صرف میں الفاظ کی. ٹھیک ہے، بناوٹ اور ان کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے. آئیے جانتے ہیں چوتھے نمبر میں کیا ہے کہ علم بلاغت. علم بلاغت کیا ہے بھائی؟ اس میں الفاظ،
الفاظ اور جملوں کی اس میں الفاظ اور جملوں کے لفظی اور معنوی خوبیاں بتائی جاتی ہے اس میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بتائی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں آپ قواعد کے لاسٹ حصے، یعنی کہ 5ویں نمبر میں ہے بھائی، اس زمرے کے 5ویں نمبر پر ہے علم عروض۔ یہ کیا ہے کہ اس میں شاعری کے اصول و ارکان سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم عروض کیا ہے؟ اس میں شاعری کے اصول اور ارکان سے متعلق بحث کی جاتی ہے نا، اس میں جو ہے شاعری کے متعلق ہے نا کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے۔ ہم